السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز اور اس وقت آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت امپورٹنٹ پبلک میسج ریگارڈنگ کہ آپ اپنے بچے کے گونیڈز کی کیسے کیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مبارک ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اگر آپ کو بیٹا مل گیا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں آپ اس کا فیس دیکھ رہے ہیں، اس کے باڈی پارٹس دیکھ رہے ہیں، تو ایک باڈی پارٹ اور بھی دیکھ لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ آیا اس کے گونیڈز یعنی ٹیسٹیز یعنی کہ گولیاں موجود ہیں سیک میں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے۔ جو ڈاکٹرز برتھ کروا رہے ہیں ان کو بھی میں یہ میسج دے رہی ہوں، جو نرسز کروا رہی ہیں، جو ہیلتھ اٹینڈنٹس اس وقت برتھ کے لیے اس بچے کے پاس ہیں، وہ دیکھ لیں، مائیں دیکھ لیں، باپ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کے گونیڈز یعنی کہ ٹیسٹیز کیا سیک میں باہر آپ کو موجود نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ گولیاں نظر نہیں آ رہی تو فوری ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے، کیونکہ اگر وہ گولیاں زیادہ دیر پیٹ میں پڑی رہیں تو وہ ڈیمیج ہو جائیں گی، اور وہ اپنی جگہ پر اگر نہ آئیں تو آپ کا بچہ ایزوسپرمیا کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ آپریشن آپ نے کسی اچھے سرٹیفائیڈ سرجن سے کرانا ہے جو جانتا ہے کہ آرکیڈوپیکسی کیا پروسیجر ہے۔ اگلی بات، اگر آپ کا بچہ باہر گیم کھیلتے وقت کوئی چوٹ لگوا کر آیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور اس کی چوٹ اس کے انگوائنل ریجن پر ہے، تو میرا یہ میسج یاد رکھیے، جتنا میں زیرو سپرم کاؤنٹ کو آج کل ڈیل کر رہی ہوں ایزوسپرمیا کے پیشنٹس کو، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ بچپن میں انہیں کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے جس کا ماں باپ نے نوٹس ہی نہیں لیا ہوتا۔ بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی اورکائٹس ایک ڈیزیز ہے، انفلیمیٹری پروسیس ہو جاتا ہے ان بچوں میں، اور وہ بچے زیرو سپرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ اگر آپ کے بچے کو ممپس ہو گئے ہیں، کنپیڑے ہو گئے ہیں، تو یہ نہ سوچئے گا کہ وہ دم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کنپیڑوں نے خود بخود ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے بیکاز اٹ از وائرل انفیکشن۔ لیکن کنپیڑے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کنپیڑے آپ کے بچے کے گونیڈز کو ساری عمر کے لیے تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیسٹیکولر انفیکشن اور کائٹس کاز کرتے ہیں، اور وہ irreversible ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایسا ڈیمیج ہو جائے، اپنے بچے کو پراپر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا تو اسے یاد کرائیں، میرا میسج یاد کرائیے کہ میرے بچے کا پرماننٹ ڈیمیج نہ ہو جائے، کیونکہ میں روزانہ او پی ڈی میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنے زیرو سپرم کے بچے دیکھ رہی ہوں، کتنے زیرو سپرم والے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں، جو آج کل باپ نہیں بن پا رہے، وہ کل کے بچے تھے اور آج کے ینگ پرسنز ہیں لیکن زیرو سپرم کے ساتھ ہیں۔ اگلی بات، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا اگر کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماؤں کو کہہ ہی نہیں سکتا، باپ سے ویسے ڈر لگتا ہے تو وہ کس کو کہے؟ وہ دوستوں کو کہے گا۔ تو بجائے اس کے اگر اس کو ناف پڑ جاتی ہے یا اس کے انگوائنل پرائیویٹ پارٹ میں کوئی انفیکشن ہے یا اس کو کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے، تو میری بات یاد رکھیں، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، اپنے بچے کو سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ باپ نہیں بھی ہے تو آپ ماں ہیں، اٹھ کے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شرع میں گناہ نہیں ہے، شرع میں یہ چیز گناہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایسی پرابلم کو ٹھیک نہیں کروا سکتی۔ اٹھیے اور اپنے بچے کو فوراً اس پرماننٹ ڈیمیج سے بچا لیجئے۔ اگلی بات یہ ہو گئی کہ اگر آپ کے بچے کو ہرنیا پتہ چلا ہے یا اس کی کوئی سرجری ہونی ہے تو فوری طور پر میری بات سن لیں، سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ڈاکٹر کو یہ بات میری سن لیں، لکھ لیجئے، بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کل کو زیرو سپرم کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، تاکہ ہرنیا کرنے والا اگر لوکل ایک MBBS ڈاکٹر ہے جس کو نہیں پتا
جو صرف اندھادھند سٹچ لگانا جانتا ہے یا ابھی اس نے کیئر نہیں کرنی، اس کی بہت لمبی لسٹ پڑی ہے، تو اسے پتا چلے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گونیڈز جو ٹیسٹیز ایک کبوتر کے انڈے کی جتنا کی چیز ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس مرد کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو فوری طور پر ان کو بھی یہ بات جا کے بتائیں۔ اگلی بات، اگر آپ اپنے بچے کی شادی کرنے لگے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی بیسیکلی پروکریشن، اس کی بیسک ہمارا پرپس تو پروکریٹ کرنا ہے نا، نیکسٹ جنریشن کا عمل میں لانا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کا ایک سرٹیفائڈ جگہ پہ ٹیسٹ کروا لیجئے، اگر اس کے سیمپل میں 0 ہے یا کم ہے یا پرابلم ہے تو آپ ایک کسی اور کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ اور خاص طور پر جو لوگ دوسری شادی کروا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی، اور وہ لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ جی وہ لڑکی بے حیا تھی، وہ لڑکی کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوا، اس کو پرابلم تھا، انہیں کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک سیمن انالیسس سرٹیفائیڈ سینٹر جو کہ IVF سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو خود رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی امپورٹنس لیتے ہیں، وہ رپورٹ دیکھے بغیر میری تمام نکاح خواہ حضرات سے یہ میری اس ویڈیو کو وائرل کیجئے خدا کے لیے۔ وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دوسری شادی کے لیے بیٹھے ہیں، جی بچے نہیں ہیں، پہلے میاں کا سیمپل تو چیک کر لیں، اور آپ کو بے شمار وہ سیمن انالیسس کی رپورٹیں دے دیں گے۔ لیکن پھر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ایک سرٹیفائیڈ سینٹر سے، جو IVF سینٹرز ہیں، ان کی رپورٹ دیکھیں اور اس کے اوپر ڈاکٹر کے سائن ہو، اس سے لکھوائیں، ان ڈاکٹر سے لکھا ہو کہ ہی از اوکے فار نیکسٹ میرج۔ جب تک یہ چیز نہیں ہے نکاح مت کریں۔ سیکنڈ، میرے پاس اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں جو کہ 0 سپرم کاؤنٹ کا شکار ہیں، اور انہوں نے 3 نکاح کر کے 3 زندگیاں برباد کر دی۔ کیا بحیثیت معاشرہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اہم فرد ہونے کے ناطے اپنا جو ہے وہ رول ادا کریں؟ کم از کم دوسری شادی کسی میں جا رہے ہیں چاول کھانے تو یہ تو پوچھ لیں کہ بھائی ایک سرٹیفکیٹ تو لیا، اور وہ سرٹیفکیٹ صرف سیمن انالیسس کا نہ ہو، اس میں ایک سرٹیفائیڈ ریپروڈکٹیو ڈاکٹر، انفرٹیلیٹی ایڈوائزر اس کے اوپر لکھے گا، اور جو لکھے گا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر طرح سے جانچ لیا کہ دس پرسن از اوکے فار نیکسٹ میرج۔ میری اس بات کو پلیز، اس بات کو لوگوں تک پھیلائیں۔ یہ ویڈیو چاہتی ہے کہ وائرل ہو، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، OPD میں آ کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ 0 سپرم کا شکار ہیں، اور ان کے پاس 3 بیویاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بیوی دوسرے کو آ کے کہتی ہے وہ تو ٹھیک نہیں تھی اس لیے شادی کی۔ پتہ اسے تب چلتا ہے کہ جب میاں اس کو بھی چھوڑ کے تیسری کرتا ہے، تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اوہو مجھے کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔